اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر بیسک لا انفارمیشن کے ٹاپک کے ساتھ ضروری قانونی آگاہی کے عنوان سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سیکشن 160 سی آر پی سی ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سیکشن 54 سی آر پی سی کو ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 54 سی آر پی سی جو ہے وہ کہتا ہے کہ وین پولیس میں اریسٹ دا پرسن وداؤٹ وارنٹ، پولیس آفیسر کب کسی کو بغیر وارنٹ یا بغیر میجسٹریٹ کی اجازت کے اریسٹ کر سکتا ہے۔ تو لا کہتا ہے کہ اینی پولیس آفیسر میں وداؤٹ این آرڈر فرام اے میجسٹریٹ اینڈ وداؤٹ اے وارنٹ can arrest the person۔ اب وہ یعنی کوئی بھی پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو پولیس بغیر وارنٹ یا بغیر میجسٹریٹ کی اجازت کے گرفتار کر سکتا ہے اگر، اب اس کی 9 وجوہات ہو سکتی ہیں، 9 میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہوگی تو کوئی بھی پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر یا وارنٹ کے بغیر گرفتار کر سکتا ہے۔ وہ وجوہات، نمبر 1 کہ اگر وہ شخص جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے کسی بھی کوگنیزیبل آفینس کا مرتکب ہوا پایا گیا ہو۔ کوگنیزیبل آفینس یعنی ایسا جرم جس میں پولیس جو ہے وہ انٹرفیئرنس کر سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسا جرم جو کسی شخص نے کیا ہو جس پر پولیس دخل اندازی دے سکتی ہے، وہ کوگنیزیبل آفینس کہلاتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی آفینس اگر کوئی شخص کر رہا ہو تو پولیس آفیسر بغیر وارنٹ کے اس کو ایٹ دا اسپاٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس شخص کے پاس سے کوئی ایسی چیز یعنی برآمد ہو جائے جس سے یہ احتمال ہو کہ یہ اس سے وہ کوئی واردات کر سکتا ہے جا کے، یعنی نقب زنی وغیرہ کر سکتا ہے جس سے جا کے، تو ایسی کوئی چیز اگر اس بندے کے پاس پائی جائے تو اس کو بھی وداؤٹ وارنٹ جو ہے وہ پولیس آفیسر اریسٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت نے کسی شخص کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مفرور یا اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ بہت ساری دفعہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی شخص کو عدالت میں مسلسل غیر حاضری کی بنا پر ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیتی ہے، اس کو 87-88 کارروائی کہتے ہیں، اس کے تحت اس کو وہ ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور صوبائی حکومت اس کو ایڈورٹائز کرتی ہے اخبار کے ذریعے، تو ایسے کسی شخص کو پولیس آفیسر، کوئی بھی پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کے پاس سے مسروقہ مال برآمد ہو جائے، چوری شدہ مال برآمد ہو جائے، تو بھی بغیر وارنٹ کے اس شخص کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر پولیس کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہو، پولیس کسی ملزم کو پکڑ رہی ہو اور کوئی شخص اس کو انٹریپٹ کرے، یا پولیس جو ہے وہ کسی کو ٹریس کر رہی ہو اور اس پر بھی وہ انٹریپٹ کرے جس سے کہ ملزم کے مفرور ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہوں یا وہ مفرور ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اس شخص کو جس نے انٹریپٹ کیا ہے اس کو اریسٹ کر سکتی ہے پولیس، اور اس پہ پھر وہ جب ایف آئی آر کاٹیں گے اریسٹ کر کے تو وہ 353 سیکشن پی پی سی کا لگاتے ہیں، بکار سرکار میں مداخلت۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص مسلح افواج کا بھگوڑا ہو، یعنی کہ فوج سے بھاگا ہوا ہو، فوج کا امپلائی ہو، فوج کا ممبر ہو اور وہ فوج کو چھوڑ کے بھاگ جائے، تو ایسے کسی بھی شخص کو پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ اور وداؤٹ دا پرمیشن آف دا میجسٹریٹ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، پاکستان سے باہر اگر اس شخص نے، کسی شخص نے اگر پاکستان سے باہر کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ اگر وہ جرم پاکستان میں کرتا تو وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہوتا، اور جس ملک میں اس نے یہ جرم کیا ہے اس ملک کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس کو ہم تحویل مجرمان کا ایگریمنٹ کہتے ہیں، تو
وہ ایگریمنٹ اگر اس ملک کا پاکستان کے ساتھ ہے اور اس ملک میں کسی پاکستانی نے یا کسی شخص نے کوئی ایسا آفینس کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں پکڑا جاتا ہے اور پولیس آفیسر اس کو دیکھ لیتا ہے اور پولیس کو یہ بات پتہ ہے سرکاری پبلسٹی کے ذریعے، تو وہ اس کو وداؤٹ دا پرمیشن آف دا میجسٹریٹ اور وداؤٹ دا وارنٹ کین بی اریسٹ۔ پھر نمبر 8، کوئی ایسا شخص جو کسی قید سے رہا ہوا ہے سزا پوری کر کے یا ضمانت پر، اور اس کے بارے میں صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہو کہ آپ اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سزا پوری کر کے یا ڈیورنگ دا سزا پیرول پر وہ رہا ہوا ہے جیل سے، لیکن اس کو گورنمنٹ آف سندھ نے یا گورنمنٹ آف پنجاب نے کسی ایک شہر تک مختص کر دیا کہ آپ اس شہر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اب اگر وہ شخص اس شہر سے باہر نکل گیا جس کا علم پولیس کو ہو، تو پولیس آفیسر اس شخص کو اس دوسرے شہر سے فوری طور پہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہے۔ اور نمبر 9، اگر کوئی پولیس آفیسر جو آتھورائزڈ ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ مسٹر اے بی اور سی ایک جرم میں ریکوائرڈ ہیں اور وہ شخص کسی اور جگہ پر موجود ہے، کسی اور تھانے کی حدود میں موجود ہے، تو اس تھانے کا آتھورائزڈ آفیسر جس کی جورسڈکشن میں وہ جرم کر چکا ہے، وہ ڈائریکشن اگر دیتا ہے، کیونکہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہونی ضروری ہے اس میں، تو وہ اگر جرم مطلب کہ وہ اس کو اطلاع دیتا ہے اس دوسرے تھانے کے پولیس آفیسر کو، تو وہ پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ اس شخص کو گرفتار کر کے پھر اس کو حوالے کر دے گا اس تھانے کے آفیسر کو جس کی حد میں اس نے وہ کوئی جرم کیا ہوا ہو، جس کے ٹھوس شواہد اس پولیس آفیسر کے پاس موجود ہوں۔ تو یہ 9 وجوہات ہوتی ہیں جس میں سے کسی ایک پر بھی اگر کوئی شخص پایا جائے تو کوئی بھی پولیس آفیسر اس شخص کو بغیر وارنٹ کے، بغیر ایف آئی آر کے اور بغیر میجسٹریٹ کی اجازت کے اس کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسی کسی بھی صورت میں وہ پولیس آفیسر سیکشن 61 سی آر پی سی کے تحت پابند ہے کہ وہ ودن 24 آور کنسرنڈ میجسٹریٹ کی عدالت میں اس شخص کو جس کو اس نے اریسٹ کیا ہے وہ پیش کر دے۔ سیکشن 61 کیا کہتا ہے کہ پرسن اریسٹڈ ناٹ بی ڈیٹینڈ مور دین 24 hours. No police officer shall detained in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from a place of arrest to the magistrate. کسی پولیس آفیسر نے کسی بھی شخص کو اریسٹ کیا کسی بھی جگہ سے، تو وہ پولیس آفیسر چاہے کسی رینک کا بھی ہو، قانوناً پابند ہے کہ ہر حال میں shall under any circumstances، کچھ بھی حالات ہوں، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس گرفتار شدہ شخص کو انکوائری کر کے متعلقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہے، اور میجسٹریٹ جو ہے پھر وہ اس کو ڈٹرمن کرے گا کہ آیا اب فردر انکوائری کی ضرورت ہے یا اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو جیل بھیج دیا جائے۔ تو یہ میجسٹریٹ کا سول پاور ہے۔ میجسٹریٹ ہم نے ایک کلپ میں بتایا کہ 18 گریڈ کا جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، جب وہ کرمنل کیس چلاتا ہے تو اس کو میجسٹریٹ کہتے ہیں۔ تو میجسٹریٹ جو ہے وہ اس کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر، اگر 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو پولیس آفیسر نے پولیس ایکٹ کے سیکشن 29 کے تحت جرم کر دیا۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پولیس نے جس جگہ سے پکڑا ہے
اس جگہ سے میجسٹریٹ کی عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر وہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا. آج کے دور میں ہر حال میں پہنچ سکتا ہے اس علاقے کے میجسٹریٹ کے عدالت میں. عدالتیں اتنی دور نہیں ہیں اور سفر کوئی اونٹوں پہ یا خچروں پہ نہیں کیا جاتا. تو ود ان 24 hours police officer is bound to produce the arrested person before the concerned magistrate with inquiry کہ جناب ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے خلاف یہ شواہد ہیں یا نہیں ہے. اب اگر شواہد مزید درکار ہیں اور مزید انکوائری چاہیے تو پھر پولیس ریکویسٹ کرے گی اس میجسٹریٹ کو, اور وہ میجسٹریٹ سیکشن 167 CRPC کے تحت پولیس کو پرمیشن دے گا, اور پولیس کو وہ میکسیمم 15 دن کی پرمیشن دے سکتا ہے ایٹ ونس, یا پھر وقفے وقفے سے 2 دن کی مزید انکوائری, پھر 2 دن کی, پھر 2 دن کی. تو اس 15 days کو ہم کہتے ہیں ریمانڈ. تو ریمانڈ جو ہے وہ میجسٹریٹ 15 دن تک دے سکتا ہے, 15 دن سے زیادہ, اور 15 دن تک کا ریمانڈ سیکشن 167 کے تحت دے گا. 15 دن سے زیادہ کا ریمانڈ دینے کا اختیار میجسٹریٹ کو بھی نہیں ہے. It means کہ under the law each and every officer, even judicial officer or the police officer are bound to entertain the person, to entertain the citizen or the accused under the law. No one is above the law. تو یہ میجسٹریٹ کے رائٹس ہیں. یہ پولیس آفیسر اریسٹ کر سکتا ہے لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہے. اگر وہ نہیں کرتا پروڈیوس تو وہ سیکشن 29 پولیس ایکٹ کے تحت وہ اس نے بھی جرم کر دیا. اچھا, اب اس میں بعض دفعہ پولیس گھماتی ہے, سیٹرڈے کو اریسٹ کرتی ہے اور سیٹرڈے کو اریسٹ کر کے منڈے کو پروڈیوس کرتے ہیں. یہ بھی غیر قانونی ہے, کیونکہ ہر سنڈے کو ایک میجسٹریٹ کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, عید کے دن بھی میجسٹریٹ بیٹھا ہوتا ہے, کسی دن بھی عدالت چھٹی نہیں کرتی. ایک جج ہر حال میں بیٹھا ہوگا, 9 محرم کو بھی, 10 محرم کو, عید الاضحیٰ, عید الفطر, سنڈے, کوئی اور گیزیٹڈ, 14 اگست, 23 مارچ, ہر چھٹی کے دن بھی ایک میجسٹریٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کی ڈائریکشن پر کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. تو پولیس آفیسر کسی بھی دن اگر اریسٹ کرے گا وہ ود ان 24 hours جو ہے وہ اس کو متعلقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہے. تو یہ لا ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے, ہر شہری کو اس کو جاننا چاہیے, اور یہ آپ کا قانونی حق ہے. 24 گھنٹے کے بعد اگر 10 منٹ بھی گزر گئے تو پولیس آفیسر نے آپ کو حبس بے جا میں رکھ لیا, اللیگل ڈیٹینشن, وہ ایک کرائم ہے اور اس پر پولیس آفیسر آنسریبل ہے بیفور دا کورٹ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تینوں سیکشن اور پولیس اور میجسٹریٹ کے پاورز کا پتہ چل گیا ہوگا. تو اس کو ذہن میں رکھیں, اس کو آگے لوگوں کو بتائیں, شیئر کریں, اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, بیل آئیکن کو کلک کریں, ہماری اس ویڈیو کو سب سے شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہر شخص تک پہنچ جائے. کامنٹس میں اپنے کامنٹس باکس میں آپ کامنٹس دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ.